الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ حضرات، باتیں بہت ہو چکی ہیں اور ہماری تنظیم کا مقصد صرف باتیں کرنا نہیں ہے، بلکہ ہماری تنظیم کا مقصد ہے کہ ہم جتنی باتیں کریں اس پر قوم کا، ملت کا عمل ہو اور لوگوں کے اندر ایک بیداری آئے۔ یہ تنظیم، جس تنظیم کے ممبران، ذمہ داران آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، اس تنظیم کا، یہ تنظیم کوئی اور سنگٹھن کی طرح ایک سنگٹھن نہیں ہے جو چندہ وصول کر کے اور اپنا پیٹ پالنے کا کام کرتا ہے، بلکہ یہ ایک تحریک ہے، مکمل تحریک ہے یہ، اور یہ تحریک مکمل ایک تحریک ہے۔ اس تحریک کا مقصد ہے کہ ہم اپنے سماج سے، اپنی قوم سے، اپنے قوم کے نوجوانوں سے، بزرگوں سے، بچیوں سے، بچوں سے، عورتوں سے، گھر کے ماحول سے، تمام قسم کی جو برائیاں ہیں اسے ہم ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت کچھ ایسی باتیں زبان سے نکلوائے جس سے ہم تمام لوگوں کو اور تمام امت مسلمہ کو فائدہ ہو۔ حضرات، یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے، جیسے ایک قاعدہ ہے کہ 2+2 4 ہوتا ہے، اس سے کسی کا انکار نہیں ہو سکتا کہ 2 کو جب 2 سے جوڑیں گے تو 4 ہوگا، یہ ہر کوئی سمجھتا ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح یہ بھی قاعدہ کلیہ ہے کہ جب کسی بری چیز پر نکیر نہیں کریں گے، جب کسی بری عادت کو سماج میں پھیلتے ہوئے، گھر میں پھیلتے ہوئے، معاشرے میں پھیلتے ہوئے، اپنے بچوں میں پھیلتے ہوئے، اپنے اڑوس پڑوس کے بچوں میں پھیلتے ہوئے، اپنے خاندان میں پھیلتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں اور پھر ہم اس کو روکتے نہیں ہیں، تو یہ بھی 2-2-4 کی طرح یہ بھی قاعدہ کلیہ ہے کہ جب ہم اس برائی کو روکتے نہیں ہیں تو وہ برائی نہیں سمجھی جاتی ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جب ہم اپنے سماج میں برائی پر نکیر نہیں کرتے، اس کو روکتے نہیں ہیں، تو پھر وہ سماج میں برائی نہیں سمجھی جاتی ہے۔ مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر گاؤں، ہر محلے کا یہ واقعہ ہے، ہر جگہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا کہ ایک گھر ایسا ہوتا ہے جس میں باپ بیٹے کو گالی دے رہا ہے، بیٹا باپ کو گالی دے رہا ہے، بیٹی ماں کو گالی دے رہی ہے، ماں بیٹی کو گالی دے رہی ہے، اور ایک گھر ایسا ہے آپ کے گاؤں میں کہ مجال نہیں ہے کہ باپ بیٹے کو برا بھلا کہہ دے، بیٹا باپ کو گالی دے دے، یہ تو قیامت آ جائے گی۔ ایک گھر ایسا ہے، ایک گھر ایسا ہے کہ بیٹی ماں کو برا بھلا کہہ دے، ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ تو قیامت آ جائے گی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو ان دونوں گھروں کے درمیان فرق کیا ہے؟
اس میں بھی باپ رہتا ہے، بیٹا رہتا ہے، ماں رہتی ہے، بہو رہتی ہے، بیٹی رہتی ہے، ایک خاندان بسا ہوا ہے اس گھر میں بھی، اس گھر میں بھی ایک خاندان بسا ہوا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہوا کہ ایک گھر میں باپ بھی بیٹے کو گالی دے رہا ہے، بیٹا بھی باپ کو گالی دے رہا ہے، ماں بھی بیٹے کو گالی دے رہی ہے، بیٹی بھی ماں کو گالی دے رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور ایک گھر میں اس کو بہت بڑا جرم سمجھا جا رہا ہے۔ یہ ہر گاؤں میں آپ کو ملے گا ایسا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک گھر میں شروع سے بچے پر نکیر کی جاتی ہے، بیٹا گالی نہیں دینا چاہیے، باپ منع کرتا ہے۔ اگر کسی بچے کے ساتھ مل کر کے اگر کبھی وہ گالی دے دیا تو باپ فوراً اس کو تنبیہ کرتا ہے کہ بیٹا گالی نہیں دینا چاہیے، وہ چاہے کسی کو ہو، اڑوس ہو، پڑوس ہو، خاندان کا ہو، کسی کو گالی نہیں دینا چاہیے، باپ سمجھاتا ہے۔ اور ایک گھر وہ ہے کہ اگر کوئی آدمی شکایت لے کر کے آ جائے اس کے گھر کہ آپ کے بیٹے نے ہمیں گالی دیا ہے، تو باپ الٹا جو ہے اس سے الجھنا شروع کر دے گا۔ دونوں میں فرق ہے۔ ایک باپ نے برائی پر روکا اور ایک باپ نے برائی کو بڑھاوا دیا، تو ظاہر ہے اس کا اثر تو پیدا ہوگا نا۔ تو یہ ایک بہت اہم مثال ہے کہ جس برائی پر ہم روک تھام نہیں کرتے ہیں، جس برائی کو ہم برا نہیں کہتے ہیں، وہ برائی پھر برا نہیں رہ جاتا سماج میں۔ باپ بیٹے کو گالی دے رہا ہے لیکن اس کو برا نہیں سمجھ رہا، بیٹا باپ کو گالی دے رہا ہے لیکن اس کو برا نہیں سمجھ رہا ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس گھر میں کبھی اس پر روک تھام نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح سے معاشرے کے اندر جب کوئی برائی ہوتی ہے اور سماج معاشرہ اس کو روک تھام نہیں کرتا ہے، تو پھر وہ برائی پنپتی ہے، بڑھتی ہے، پھلتی ہے، پھولتی ہے، اور پھر ایک دن آتا ہے کہ اس کو برا نہیں سمجھا جاتا معاشرے میں۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، آج کل آرکیسٹرا کا بازار بڑا گرم ہے، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ آرکیسٹرا میں ناچنے والی جو عورت ہوتی ہے وہ بھی ہماری اور آپ کی طرح ایک انسان ہوتی ہے۔ ہمارے میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے ہمارے اور اس میں۔ وہ بھی بالکل ہماری طرح تمام حقوق رکھنے والی ایک انسان ہے۔ جتنا حق ہم کو حاصل ہے اتنا ہی حق اس عورت کو حاصل ہے جسے ہم ناچتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اس آرکیسٹرا کے پیچھے ایک باپ بھی چل رہا ہوتا ہے، اس کے بغل میں ایک بیٹا بھی چل رہا ہوتا ہے، اور دونوں دیکھ رہے ہیں اس منظر کو، دونوں دیکھ رہے ہیں۔ اس سے بھی تعجب کی بڑی بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے اس کی بیٹی بھی چل رہی ہے، سب مل کے دیکھ رہے ہیں، لیکن برا نہیں سمجھ رہے۔ وجہ اس کی کہ اس کی برائی بیان کرنا بند کر دیا گیا، سماج نے اس پر روک لگانا بند کر دیا، سماج نے اس کو برا کہنا بند کر دیا، اس لیے یہ برائی پنپتی چلی گئی، پھیلتی چلی گئی۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں، بے شمار برائیاں ہیں۔ میں نے ایک قاعدہ کلیہ بتایا ہے، ایک گرامر بتایا ہے، جس گرامر کے تحت جس برائی پر بھی ہم نکیر نہیں کریں گے وہ معاشرے میں وہ برائی پھیلے گی، پھولے گی، بڑھے گی، اور اس کو لوگ برا نہیں سمجھیں گے، اور اس کا انجام بہت برا ہو۔ آپ گھر میں دیکھ رہے ہیں تقریباً ہر گھر کا معاملہ ہے، معدود چند کے چند گھرانے ایسے ہیں، میں کہوں کہ 10% تو یہ بھی زیادہ ہوگا، 90% گھرانوں میں، میں نے 90% گھرانوں کا اگر آپ محاسبہ کریں، جائزہ لیں، تو 90% گھروں میں ٹی وی ہے،
ہے کہ نہیں ایسا؟ اور وہ ٹی وی چلتی ہے، ایک عورت ننگی ناچ ناچتی ہے اس ٹی وی پہ، اس کے لباس ایسے ہوتے ہیں کہ ایک شریف انسان کبھی دیکھ نہیں سکتا، اس کے لباس برہنہ سے بھی بدتر ہوتے ہیں، وہ ننگے ہوتی ہے، اور اس کے باوجود بھی ماں باپ بیٹا بیٹی سب مل کے دیکھ رہے ہیں۔ کیوں منع کر رہا ہے؟ نہ باپ بیٹے کو منع کر رہا ہے، نہ ماں باپ کو منع کر رہی ہے، نہ باپ ماں کو منع کر رہا ہے، تو برائی پھیل رہی ہے۔ اسی لیے کسی بھی برائی پر ضروری ہے کہ نکیر کیا جائے۔ اچھا، اس کا ایک رزلٹ بڑا خراب ہے کہ اگر جب ہم معاشرے میں، بھائی تھوڑی دیر چائے روک دیجئے، آپ لوگ تھوڑی دیر چائے روک دیجئے، ورنہ حلہ ہوگا تو لوگ ادھر دھیان جائے گا، بات نہیں سنیں گے۔ تو اس کا رزلٹ جو ہے بسا اوقات اللہ کا عذاب جو ہے مدعو کر دیتا ہے، اللہ کے عذاب کو۔ آپ کو احساس نہیں ہے یا ہمیں احساس نہیں ہے، لیکن ہم کتنے بڑے عذاب میں مبتلا ہیں اس وقت، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، بڑی اچھی اچھی باتیں ہم سے پہلے لوگوں نے کیا ہے۔ یہ ساری باتیں ڈیپینڈ کرتی ہیں اس بات پر کہ ہم اور آپ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے دین، اس کے قرآن، احادیث شریفہ پر ہمارا ایمان کتنا ہے، آخرت پر ایمان کتنا ہے، قبر کے حشر و نشر پر ایمان کتنا ہے، جنت اور جہنم پر ہمارا ایمان کتنا ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، یہ سب کو معلوم ہے۔ میں اپنے موضوع سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹ رہا ہوں۔ سب کو معلوم ہے کہ ایک دن مرنا ہے۔ اس موت سے بچ کر آج تک چاہے وہ کتنا بڑا امیر ہو، کتنا بڑا دولت مند ہو، کتنا بڑا طاقتور ہو، آج تک کوئی اس موت کے پنجے سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکا، اور ہم بھی نہیں بچا پائیں گے۔ یہ بولنے والا اور یہ سننے والے، یہ اسٹیج پہ بیٹھنے والے، کوئی اپنے آپ کو موت کے چنگل سے بچا نہیں سکتے۔ اس لیے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات سے بڑی ادب کے ساتھ، ماں اور بہنوں سے بڑی ادب کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ آپ اللہ کے واسطے اللہ سے ڈریے، موت کے بعد کی زندگی سے ڈریے کہ موت کے بعد کی زندگی کا کیا ہوگا، آخرت کی زندگی کا کیا ہوگا۔ اس لیے ساری باتیں اسی بات پر جو ہے ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہمارے اندر ان تمام چیزوں کا ایمان کتنا ہے۔ مجھے جو موضوع ملا ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ملا ہے۔ میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی اور ایک حدیث شریف کو میں نے پڑھا۔ اس حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من رعا منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو شخص بھی کسی برائی کو دیکھے، تھوڑا سا دھیان سے سنیے گا اپنی چائے روک کر کے، کہ جو شخص بھی کسی برائی کو دیکھے، یہاں من کا لفظ استعمال ہے، من جو کے معنی میں آتا ہے، یہاں عالم نہیں کہا گیا، یہاں بزرگ نہیں کہا گیا، یہاں پیشوائے دین کو مخاطب نہیں کیا گیا،
بلکہ جو بھی امت کا شخص، جو بھی امت کا فرد کسی برائی کو دیکھے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی طاقت سے اس برائی کو روکے، طاقت کا استعمال کر کے اس برائی کو روکے۔ اس کی ذمہ یہ ضروری اور واجب ہے کہ جب بھی وہ کسی برے کام کو ہوتا ہوا دیکھے، وہ چاہے سماج میں ہو، معاشرے میں ہو، گھر میں، خاندان میں، اپنے اڑوس پڑوس میں ہو، اپنی اولاد کے بیچ ہو، ماں باپ کے بیچ ہو، اور اپنے خاندان کے بیچ ہو، جب بھی کوئی شخص برائی کو دیکھے تو طاقت سے اسے روکنے کی کوشش کرے۔ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اسے طاقت سے روکے اسے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، بڑی دھیان سے سنیے گا، یہ حدیث جو ہے ہمارے ایمان کو جھنجھوڑتی ہے، ہمارے ایمان کا پیرامیٹر بتاتی ہے، یہ ایک تھرمامیٹر ہے، اس سے اپنے ایمان کو جانچ سکتے ہیں، ناپ سکتے ہیں، تول سکتے ہیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، کتنے ایمان والے ہیں۔ یہ حدیث تھرمامیٹر کا کام کرتی ہے، دھیان سے سنیے گا کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ۔ پیچھے والے لوگ جگ رہے ہیں کہ نہیں سو رہے ہیں؟ جو لوگ سو رہے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں تو۔ ماشاءاللہ ایک چچا سو رہے ہیں، یعنی سوتے ہوئے بھی جگ رہے ہیں، سن رہے ہیں سوتے ہوئے بھی، ماشاءاللہ۔ اچھا جو لوگ جگ رہے ہیں ذرا وہ ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ ہاں یعنی سب لوگ جگ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر تم طاقت سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے، تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم اپنی طاقت سے اس برائی کو روک سکو، تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ تمہاری ڈیوٹی ختم نہیں ہوتی۔ تم یہ مت سمجھو کہ ہماری طاقت نہیں روکنے کی تو ہم بری ہو گئے، نہیں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر تم طاقت سے روک نہیں سکتے تو تم زبان کا استعمال کرو وہاں، اور زبان سے کم کہو کہ اے لوگوں یہ برا کام ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ جو تم کر رہے ہو یہ آنے والے دنوں میں اس کا رزلٹ بڑا خراب ہوگا، اے لوگوں باز آؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو۔ اپنی زبان کا استعمال کرو، اگر طاقت سے نہیں کر سکتے اپنی زبان کا استعمال کرو۔ اس کے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خطرناک بات فرمائی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس سے۔ آگے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، کہ اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں رکھتے، اگر اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ تم زبان سے اس برائی کو روک سکو، لوگوں کو منع کر سکو، اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل میں اس کو برا سمجھو۔ اور دل میں برا سمجھنے کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کہ آرکیسٹرا آیا ہے گاؤں میں، یار کیسے ہوگا، بہت برا ہو رہا ہے، رات کی نیند آپ کی حرام ہو جائے، یہ دل میں برا سمجھنے کا مطلب ہوتا ہے۔ آپ کے کاروبار میں من نہ لگے، دن بھر ذہن میں یہ دوڑ رہا ہے کہ ہمارے گاؤں میں آرکیسٹرا آ گیا، اس کا مطلب ہماری بیٹیاں بھی بگڑیں گی، اس کا اثر ہمارے گھر پر بھی پڑے گا، ہمارے بیٹوں پر بھی پڑے گا، ہماری آنے والی نسلوں پر بھی پڑے گا۔ اس لیے آپ کا دل جو ہے کام تو کر رہے ہیں لیکن آپ کا دل کام کی طرف نہیں ہے بلکہ اس کی طرف لگا ہوا ہے، آپ کا دل بے چین ہے، آپ کی رات کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ یہ ہے فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل سے اس کو برا سمجھو، دل میں اس کا درد لے اٹھو، دل تمہارا اس کا درد محسوس کرنے لگے، یہ ہے کیا؟ دل سے برا سمجھنا۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، کہا کہ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اس حدیث کا آخری جملہ ہے
وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اگر دل میں کڑھن نہیں ہے، برائی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے بچوں کے اندر برائیاں ہیں، آپ کے سماج کے اندر برائیاں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کا دل بے چین نہیں ہو رہا ہے، آپ کے دل کے اندر درد پیدا نہیں ہو رہا ہے، تو یہ تھرمامیٹر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اپنے ایمان کا خیر منائیں، آپ کے اندر ایمان باقی نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مضمون ارشاد فرمایا، اور اس میں ذالک اضعف الایمان کی جگہ دوسرا جملہ ارشاد فرمایا اور کہا حبۃ من خردل کا لفظ استعمال کیا، کہ اس کے بعد یعنی اگر دل میں کڑھن نہیں ہے، جلن نہیں ہے، درد نہیں ہے، اگر دل بے چین نہیں ہے آپ کا، تو اس کا مطلب اب آپ کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں ہے۔ اس کے بعد اب آپ کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اپنی قوم کی برائیوں کا۔ مولانا مسعود صاحب نے جیسے بتایا ہے کہ اس شرابی نے اتنی گھناؤنی حرکت کی کہ اپنی بیٹی سے زنا کر لیا، تو اس جرم کا مجرم صرف وہ باپ نہیں ہے، بلکہ اس سماج میں زندہ رہنے والے، اس سماج میں سانس لینے والا ہر فرد مجرم ہے، ہر فرد مجرم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں، خاص کر کے میں اپنی ماں اور بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر کے التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ میری ماں اور بہنوں، اللہ کے واسطے اب بھی ہوش میں آؤ، اب بھی ہوش میں آؤ۔ تم اپنی گود سے ایسی بچیوں کی پرورش کرو، ایسی بچیوں کی پرورش کرو جن سے صلاح الدین ایوبی جیسا لڑکا پیدا ہو۔ تم اپنی گود میں ایسے بچوں کی پرورش کرو جو بڑے بزرگان دین کو پیدا کر سکے۔ تم اپنی بچیوں کو، اپنی گود کو اتنا اچھا سنوارو کہ اس سے پیدا ہونے والا ایسا مجاہد پیدا ہو کہ اس امت کا رخ پلٹ دے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، تم طرح طرح کے رسومات میں، طرح طرح کے خرافات میں مبتلا ہو۔ آج کل خاص طور سے مرد حضرات بے بس ہو جاتے ہیں، حالانکہ بے بس ہوتے نہیں ہیں، اپنی طاقت کا استعمال نہیں کرتے۔ مرد حضرات کہتے ہیں بڑے دیندار ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تہجد کی نماز نہیں چھوٹتی، جماعت میں چلے اور 4 مہینے بھی لگے ہیں، اور نماز کے 5 وقت کے پابند بھی ہیں۔ بیٹے کی شادی کی بات آئی تو بزرگ نے کہا کہ بھائی جہیز لینا حرام ہے، جہیز نہیں لوں گا۔ اندر سے بیوی محترمہ نے کہا، ہوم منسٹر نے کہا، ارے آپ کی چلے گی کہ میری چلے گی؟ جہیز تو لینا ہے، گاڑی چاہیے، بارات 200 جائے گی۔ بس ٹانٹا فش، ساری نماز دھری رہ گئی، 4 مہینے چلے دھرے رہ گئے، تہجد کام نہ آیا، اور ہوم منسٹر کے جال میں پھنس گئے۔ اب بتائیے کہ آپ کی دینداری کہاں گئی؟ آپ کی دینداری کس کام آئی؟ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ اپنی طاقت کا استعمال کریں، کہیں اللہ پر بھروسہ کر کے کہیں ٹھیک ہے تمہیں جو کرنا ہے کرو، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں، آج سے یہ گھر میرا نہیں، میں جاتا ہوں۔ یا پھر یہ کہیں کہ یہ گھر میرا، یہ زمین میری، یہ دولت میری، تم سب نکلو اگر تمہیں یہ چاہیے تو۔ تمہیں یا تو اللہ کے رسول کی سنت کو اپنانا ہے یا مجھے۔
یا اس خرافات کو اپنانا ہے؟ اگر اللہ کے رسول کی سنت کو اپنانا ہے تو یہ گھر بھی تمہارا، میں بھی تمہارا، سب کچھ تمہارا۔ اگر اللہ کی سنت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بغاوت ہے تو نہ گھر تمہارا، نہ میں تمہارا، نہ جائیداد تمہاری، تم سب جاؤ، جہاں من میں جاؤ وہاں جاؤ اور جا کر کے اپنی شادی کر لو، اپنی طاقت کا استعمال کریں۔ ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ یہی مائیں اور بہنیں ہیں کہ جن کی گود سے بڑے بڑے اولیاء اکرام، حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اور شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگان دین نے انہی ماؤں کی گود میں پلے بڑھے ہیں، انہی ماں کی گودوں نے انہیں بھی بڑا کیا۔ آج بھی یہ ممکن ہے کہ ان ماں کی گودوں سے ایسے اولیاء اکرام، بزرگان دین آج ہمارے بیچ آئیں اور اس معاشرے کو اور اس سماج کو ان تمام برائیوں سے اور ان تمام خرافات سے پاک کریں۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، خرافات میں مت پڑیے، جہنم کی آگ کو دعوت مت دیجئے، قبر کے عذاب کو اپنے آپ پر مسلط مت کیجئے، اللہ سے ڈریے، اللہ سے بغاوت مت کیجئے، اللہ سے بھاگ کر کہیں نہیں جائیں گی آپ لوگ، اللہ کی گرفت میں ہر وقت اور ہمہ وقت ہیں آپ لوگ، موت سے چھٹکارا نہیں ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، کان کھول کر کے آپ لوگ سنیے، موت آپ کو بھی آنی ہے، اس لیے موت سے غافل مت ہوئیے، اپنے تمام برائیوں سے توبہ کیجئے، آئندہ عزم کیجئے کہ ہم اپنے سامنے، اپنی آنکھوں کے سامنے کوئی برا کام ہوتا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ اگر کوئی برا کام ہوتا ہے اپنی طاقت سے روکیں گے، طاقت نہیں چلتی اپنی زبان کا استعمال کریں گے، ہم اپنا حق ادا کریں گے، باقی اللہ ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی طاقت سے کوئی باہر نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ جو آپ تنظیم دیکھ رہے ہیں، ملت ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن، جس کے اراکین اور ذمہ داران اس اسٹیج پہ موجود ہیں، ان کے دلوں میں یہ کلہن پیدا ہوا، درد پیدا ہوا کہ ہماری معاشرے میں بے شمار خرافات اور بے شمار برائیاں پنپ رہی ہیں، اور ہم اہل علم، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا اور ہم خاموش رہے، اللہ ہمیں بھی، ہماری بھی گرفت کرے گا۔ ان کے دلوں میں درد پیدا ہوا اور انہوں نے یہ ٹھانا کہ نہیں، اس حدیث پر ہم مکمل عمل کریں گے، اور جہاں ہماری طاقت چلے گی ہم اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو، اپنی قوم کے لوگوں کو، جہاں ہماری طاقت چلے گی طاقت سے انہیں روکیں گے، جہاں ہماری طاقت نہیں چلے گی بات سے انہیں منع کریں گے، اگر بات بھی نہیں چلتی تو کم سے کم ہمارے دلوں میں یہ بے چینی پیدا ہو۔ اسی بے چینی کا نتیجہ ہے کہ یہ در در گھوم گھوم کر کے آپ حضرات کو ان تمام برائیوں سے اور ان تمام جو ہے خرافات سے آپ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جتنے لوگ سن رہے ہیں، جتنی میری ماں اور بہنیں، میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں، وہ سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کوشش کریں گے نا؟ ذرا ثبوت چاہیے ہمیں، پکا ثبوت، تھوڑا پکا ثبوت، اسی کی طرف جا رہا ہوں، اسی پکا ثبوت چاہیے۔ اگر آپ ایماندار ہیں، ایمانداری کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر کے ذرا یہ ثبوت دیں کہ اس کے لیے، اس کام کے لیے کون کون لوگ تیار ہیں، ایمانداری کے ساتھ۔ جنہیں نہیں کرنا ہے وہ ہاتھ نہ اٹھائیں گے، اللہ کے واسطے وہ ہاتھ نہ اٹھائیں گے۔ جنہیں کرنا ہے صرف وہ ہاتھ اٹھائیں تاکہ مجھے طاقت ملے کہ ہمارے ساتھ اتنے لوگ ہیں۔ ماشاءاللہ پھر بھی بہت لوگ ہیں، اگر ایک بھی آدمی ہوتا تو میری ہمت کم نہیں ہوتی، بہت سے لوگ موجود ہیں۔ اب بس 5 منٹ کے بعد میں اپنا کام شروع کروں گا۔ تشکیل کرنی ہے کہ جہاں بھی ہم لوگ جاتے ہیں، جس بستی میں، بلکہ ہمارا عزم یہ ہے کہ ہمارا ارادہ یہ ہے، ہمارے منصوبے میں یہ ہے کہ ایک ایک گاؤں میں، ہر گاؤں میں گھوم گھوم کر کے ایک کمیٹی ہم لوگ بنائیں، وہ کمیٹی اس گاؤں کی تمام برائیوں سے روکے گی تمام گاؤں والوں کو۔ تو یہ ہمارا عزم ہے کہ
पूरे चंपारण में कम से कम कोई ऐसी बस्ती, कोई ऐसा गांव बाकी न रहे जहां हमारी कमेटी न हो और वो कमेटी के लोग बुराइयों से लोगों को न रोकें। इंशाअल्लाह हम, अगर आप लोगों का साथ रहा, अल्लाह की मदद रही, तो इंशाअल्लाह ये आज़्म पूरा होगा। मैं आपसे, आप लोगों को की अदालत में कुछ सवालात मैं रखना चाहता हूँ। बातें बहुत हो चुकी हैं, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक मिजाज बनाने के लिए आपकी अदालत में आपके जहनों के हवाले, आपकी ईमानदारी के हवाले कुछ सवालात हैं मेरे, जिसके जवाब आप देंगे। सवाल नंबर 1 ये है कि आप बताएं कि एक बेटी, बाप जो है उस बेटी को पोसता है, पालता है, माँ उसकी तमाम तकलीफ़ें उठाती हैं। एक माँ को अगर एक बच्चा दे दिया जाए, एक बच्चा अगर किसी औरत को दे दिया जाए और उसे कहा जाए कि इसे दूध पिला करके इसकी परवरिश